اسرائیل کی طرف سے غزہ پٹی کا محاصرہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے وہاں کے لوگوں کی خوراک، پانی، ادویات اور ایندھن جیسی بنیادی ضروریات تک فوری رسائی کو ممکن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گوٹریش اس وقت مصر میں ہیں، جہاں وہ غزہ پٹی کے ساتھ رفح کی بارڈر کراسنگ کھولنے کے بارے میں قاہرہ حکومت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ پٹی میں امدادی سامان پہنچانے کا واحد راستہ رفح کراسنگ کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ جمعرات کو رفح کراسنگ پر مصری جانب انسانی امدادی سامان سے لدے 160 سے زائد ٹرک قطاروں میں کھڑے دکھائی دیے۔ تل ابیب: گزشتہ شب بھی اسرائیلی فورسز نے غزہ پٹی میں بمباری کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی بیان کے مطابق شہر کے شمال میں جبالیہ کی مسجد میں حماس کی تنصیبات اور ہتھیاروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل کی بمباری میں اب تک تقریباً 3800 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جبکہ اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں اسرائیلی اندازوں کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 1400 سے زائد ہے۔ دریاسنا اسرائیل کی فوج غزہ میں ممکنہ زمینی حملے کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ حماس نے 200 سے زائد افراد کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ واشنگٹن: امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کی شام امریکی عوام سے خطاب کیا ہے۔ اس 15 منٹ کی تقریر کا مرکزی نقطہ یوکرین اور اسرائیل کے لیے مزید فنڈنگ کا معاملہ تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مجموعی طور پر تقریباً $100 بلین امداد کی منظوری کی درخواست دی جائے گی۔ بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہا کہ حماس کے عسکریت پسند اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن دونوں ہی اپنی پڑوسی جمہوریت کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بائیڈن نے یہ تقریر اسرائیل کے دورے اور غزہ کے شہریوں کے لیے $100 ملین کی انسانی امداد کے وعدے کے ایک دن بعد کی۔ دوسری جانب جرمنی نے بھی غزہ کے لیے انسانی امداد میں فوری طور پر €50 ملین کے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ واشنگٹن: بیجنگ: ایک امریکی رپورٹ کے مطابق چین اپنے جوہری ہتھیاروں میں توقع سے زیادہ تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے چینی مسلح افواج کے بارے میں ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ رواں برس مئی تک چین کے پاس 500 سے زیادہ آپریشنل نیوکلیئر وار ہیڈز تھے، جو کہ گزشتہ توقعات اور اندازوں سے زیادہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سن 2030 تک چین کے پاس 1000 سے زیادہ آپریشنل نیوکلیئر وار ہیڈز ہونے کی توقع ہے۔ دوسری جانب بیجنگ حکومت نے اس امریکی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے حقائق کے منافی قرار دیا ہے۔ اٹاوا: کینیڈا کی وزارت خارجہ کے مطابق بھارت سے 41 سفارتکاروں کو نکال لیا گیا ہے۔ قبل ازیں بھارتی حکومت نے کہا تھا کہ وہ ان کا سفارتی استثناء ختم کر دے گی۔ ماضی میں کینیڈا نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی سرزمین پر ایک سکھ علیحدگی پسند کے قتل میں بھارتی حکومت ملوث ہے، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے مابین سفارتی سطح پر شدید کشیدگی جاری ہے۔ کینیڈا کے مطابق اب بھارت میں اس کے صرف 21 سفارتکار باقی بچے ہیں۔ برلن: بیروت: لبنان کی صورتحال کے پیش نظر جرمنی، امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو یہ ملک چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔ برلن میں دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر بار بار فوجی جھڑپیں ہو رہی ہیں اور خطے میں سلامتی کی صورتحال انتہائی غیر مستحکم ہے۔ تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف اپنی عسکری کارروائیاں بڑھا دیں تو حماس اسرائیل جنگ لبنان تک پھیل سکتی ہے۔ جنوبی غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں مزید متعدد فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خان یونس میں صہیونی حکومت کے جمعے کے روز کے حملوں میں اب تک 23 فلسطینی شہید اور 114 دیگر زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ غاصب صہیونی حکومت اپنے جنگی طیاروں سے غزہ میں الزہرا رہائشی مرکز کو بارہا نشانہ بنا رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جمعے کو غزہ میں الزہرا رہائشی مرکز پر 30 سے زائد میزائل حملے کیے۔ رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں 20 سے زائد رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ صہیونی جارحیت میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ صہیونی لڑاکا طیاروں نے غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ شہر میں العمری مسجد پر بمباری کی، جس میں یہ مسجد بالکل تباہ ہو گئی۔ صہیونی فوج نے توپ خانے سے غزہ میں دیر البلح کے مشرق میں القصتل ٹاوروں کو بھی نشانہ بنایا۔
فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید ہوئے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق وحشیانہ صہیونی جارحیت میں اب تک 13,500 فلسطینی شہید و زخمی ہو چکے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے جارحیت کے جواب میں شروع کیے جانے والے طوفان الاقصی آپریشن کے مقابلے میں ناتواں و بے بس ہو کر اور وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کی تمام گزرگاہوں کو بند کر دیا ہے تاکہ فلسطینیوں کا طوفان الاقصی آپریشن روکا جا سکے۔ غاصب صہیونی حکومت نے بدحواس ہو کر غزہ میں الاہلی ہسپتال پر بھی حملہ کر دیا، جس میں 1,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں بیشتر چھوٹے بچے شامل ہیں۔ اس صہیونی جارحیت کی عالم اسلام کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے، تاہم مغربی دنیا نے صہیونی جارحیت کو دفاعی اقدام قرار دیتے ہوئے اپنے بیانات میں دفاعی موقف اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس درمیان فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت جاری رہنے کی صورت میں جنگ کا دائرہ پورے علاقے تک پھیل سکتا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے غزہ کی جنگ علاقے کی جنگ میں تبدیل ہونے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کے مقابلے میں شکست کھا کر غاصب صہیونی حکومت بدحواسی کا شکار اور بوکھلاہٹ میں وحشیانہ حملے کر رہی ہے، جس میں صرف عام شہری ہی شہید و زخمی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن بدستور جاری ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ غزہ کے خلاف جنگ کا دائرہ غرب اردن اور لبنانی سرحدوں تک پھیل چکا ہے اور غاصب صہیونی حکومت نے اگر ہوش کے ناخون نہ لیے تو جنگ کا دائرہ پورے علاقے میں پھیل جائے گا اور پھر صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو الغسام نے تل ابیب اور دیگر غیر قانونی صہیونی بستیوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ عز الدین قسام گروہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تل ابیب اور غیر قانونی صہیونی بستیوں پر فلسطینی مجاہدین کے میزائل اور راکٹ حملے بدستور جاری ہیں۔ اس دوران بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں بچوں کے قتل عام کے جواب میں تل ابیب پر ایک بار پھر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، جبکہ اسقلان، نتیووت اور مفتاحیم صہیونی بستیوں پر بھی میزائل اور راکٹ سے حملے کیے گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا نے بھی خبر دی کہ غزہ کے اطراف میں واقع صہیونی بستیوں میں خطرے کے سائرن بجے ہیں۔ طوفان الاقصی کارروائیوں سے صہیونی حکومت اور اس کے سرپرستوں پر وحشت طاری ہو گئی ہے۔ غاصب صہیونی فوجی غرب اردن میں طول کرم شہر میں فلسطینی مجاہدین کی بھرمور استقامت کے بعد نور شمس کیمپ پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ غاصب صہیونی فوج نے جمعرات کو نور شمس کیمپ پر وسیع حملہ شروع کیا تھا، جس میں 20 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے ڈرون حملے کے ساتھ ساتھ گولہ باری بھی کی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 27 گھنٹے تک جارحیت کا سلسلہ جاری رکھنے کے بعد صہیونی فوجی فلسطینیوں کی استقامت اور جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں نور شمس کیمپ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت نے نور شمس کیمپ میں ہونے والی جھڑپوں میں اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اپنے درجنوں فوجیوں کے زخمی ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے، جن میں بعض کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ فلسطین کے حامیوں اور صہیونی حکومت کے مخالفین نے برطانیہ میں وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے دوسری بار مظاہرہ کیا ہے۔ یہ مظاہرہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ جب برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے تل ابیب میں غاصب صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات میں غزہ پٹی میں عام شہری خصوصاً خواتین اور بچوں پر غاصب حکومت کے وحشیانہ حملوں کی حمایت کی تھی۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں برطانوی شہریوں نے غزہ میں واقع المعمدانی ہسپتال پر حملے اور سینکڑوں افراد کے شہید ہونے کے بعد دوسری بار برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے لندن کی جانب سے صہیونی حکومت کی فوجی اور سیاسی حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ صہیونی حکومت ایسی حالت میں غزہ کے رہائشی علاقوں اور ہسپتالوں پر حملے کر رہی ہے کہ جب برطانیہ سمیت یورپی حکومتوں نے غاصب اسرائیل کے جنگی جرائم سے چشم پوشی اختیار کرتے ہوئے بارہا تاکید کی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ کے بعد برطانیہ ہی غاصب اسرائیل کو زیادہ ہتھیار دینے والا ملک ہے۔ دوسری جانب
سینکڑوں عراقی شہری غزہ کے باشندوں کی حمایت کے لیے اردن کی سرحد کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کی ریڈیو ٹیلی ویژن یونین نے جمعرات کے دن ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے مقصد سے عراقی باشندوں کے اردن اور فلسطین کی سرحدوں کی جانب روانہ ہونے کے پیش نظر نامہ نگار اور دستاویزی فلمیں بنانے والی ٹیمیں بھی اس عوامی اقدار کو کوریج دینے کے لیے جائیں۔ عراق کی ریڈیو ٹیلی ویژن یونین کے بیان میں مزید آیا ہے کہ توقع کی جاتی ہے کہ دوسرے علاقائی ممالک کے لوگ بھی عراقیوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ قدس کی مدد کرنے والے جوان نامی تنظیم نے بھی ایک بیان میں عراقی عوام سے کہا ہے کہ وہ اردن کی سرحد پر جائیں اور غزہ کے باشندوں کی مدد کرنے کی غرض سے فلسطین جانے کے لیے وہاں دھرنا دیں۔ البتہ اس تنظیم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ اس سے قبل صدر گروہ کے سربراہ مقتدی صدر نے بھی عرب اور مسلم اقوام سے کہا تھا کہ وہ غزہ پٹی کا محاصرہ ختم ہونے تک فلسطین کی سرحد پر پرامن دھرنا دیں اور مظاہرہ کریں۔ عراق میں بغداد ایئرپورٹ کے قریب واقع امریکی فوجی اڈے کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکہ کے وکٹوریہ فوجی اڈے کے قریب 3 راکٹ گرے ہیں جن کا نشانہ امریکی فوجی اڈا رہا ہے، تاہم یہ راکٹ فوجی اڈے کے قریب گرے اور شدید دھماکے ہونے کی آوازیں سنی گئیں۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی فوجی اڈے کو ایسی حالت میں راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ جمعرات کی رات عین الاسد امریکی فوجی اڈے پر ڈرون اور راکٹ حملے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل مشرقی شام میں واقع امریکہ کے الطنف اور کونیکو فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنائے جانے کی خبر ملی تھی۔ دوسری جانب عراق کی اسلامی تحریک کے مزاحمت نے خبردار کیا ہے کہ عراق میں امریکہ کے فوجی اڈے اور مراکز اس کے نشانے پر اور اس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ عراقی عوام اور گروہ اپنے ملک سے امریکہ کے فوجی انخلا کے خواہاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عراق میں امریکہ کی فوجی موجودگی ملک میں بدامنی اور عدم استحکام کا باعث بنی ہے۔ لبنان میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اس ملک سے نکل جائیں۔ لبنان میں امریکہ کے سفارت خانے نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ جب تک کمرشیل پروازوں تک رسائی حاصل ہے وہ فوری طور پر اس ملک سے چلے جانے کی پلاننگ کر لیں۔ اس سے قبل بیروت میں واقع برطانیہ اور سعودی عرب کے سفارت خانوں نے بھی اپنے شہریوں سے کہا تھا کہ وہ لبنان سے نکل جائیں۔ دوسری جانب صہیونی ٹی وی چینل کان نے جمعرات کے دن کہا تھا کہ اسرائیل بحرین، اردن، مراکش اور مصر میں اپنے سفارت خانے خالی کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت اس سے قبل ترکیہ میں اپنا سفارت خانہ خالی کر چکی ہے۔ لبنان کے سرحدی علاقوں پر صہیونی حکومت کی جارحیت میں شدت آنے کے ساتھ ہی حزب اللہ نے بھی مقبوضہ علاقوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر اس وقت کشیدگی میں شدت پیدا ہوئی ہے جب حزب اللہ لبنان نے بدھ کی شام کو کہا کہ اس تنظیم کے 2 مجاہدین اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کینیڈا اور ہندوستان کے درمیان سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے اور کینیڈا نے نئی دہلی کے ذریعے کینیڈین سفارتکاروں کی تعداد کم کرنے کے فیصلے کے بعد ہندوستان سے اپنے 41 سفارتکار واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ 20 اکتوبر کو ہندوستانی حکام نے 21 کینیڈین سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو سفارتی استثناء ختم ہونے سے متعلق باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان اس وقت کشیدہ حالات ہو گئے ہیں جب کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کا الزام ہندوستان کی حکومت پر عائد کیا تھا۔ واضح ہے کہ خالصتان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں 18 جون کو قتل کر دیا گیا تھا۔